نبي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. تو آج ہمیں پڑھنا تھا آیت نمبر 13 سے سورۃ یونس کے اندر. تو انشاءاللہ جو بھی سوال آپ کو ہوں گے آپ کریں گے چیٹ میں ہی سوال. مجھے بول رہے تھے ایک لڑکا بول رہا تھا کہ آپ ٹائم نہیں دیتے سوال مطلب پوچھنے کے لیے. تو سوال آپ بول سکتے ہیں آرام سے چیٹ میں جب بھی آپ کو سوال ہوگا انشاءاللہ، تاکہ ہمیں کلیئرٹی آ جائے گی چیزوں کے بارے میں. تو ہم پڑھیں گے یہاں سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ، بتحقیق ہم نے تم سے پہلے کچھ جنریشنز کو ہلاک کر دیا، چاہے قوم نوح میں سے، قوم ہود میں سے، یا لوط میں سے، قوم عاد میں سے، تو ان تمام قوموں میں سے. لما ظلموا، جب ان نے ظلم کر دیا، یعنی کہ شرک جب ان نے کر دیا یا گناہ گاری میں وہ گئے، ٹھیک ہے، یا کوئی بھی ان نے اخلاقی برائی ان کے اندر تھی، تو سب اس چیز سے مراد ہے. وجاءتهم رسلهم بالبینات، اور ان کے پاس آ گئے تھے رسول، اللہ کے میسنجرز، کلیئر پروفس لے کے، روشن دلائل لے کے. وما كانوا ليؤمنوا، لیکن نہیں تھے وہ ایمان لانے والے ان آیات پہ. كذلك نجزي القوم المجرمین، ایسی ہی اللہ تعالیٰ جزا دیتا ہے مجرم قوم کو. جزا یہ ہوتا ہے کہ وہ ایمان نہیں لاتے ہیں، یہ سزا ہوتی ہے اصل میں. سزا یہ ہوتی ہے کہ وہ دلائل کو دیکھنے کے باوجود ایمان نہیں لاتے، کون؟ جو مجرم ہوتے ہیں. ثم جعلناکم خلائف فی الارض، یہ بہت عظیم آیت ہے. اس کے بعد ہم نے ان کو خلائف بنا دیا. خلیفہ کس کو بولتے ہیں؟ خلیفہ بولتے ہیں جانشین کو، سکسیسر کو، جو ایک کے بعد دوسرا آتا ہے، ایک کے بعد دوسرا آتا ہے، ایک کے بعد دوسرا آتا ہے، اس کے بعد دوسرا آتا ہے، اس کی جگہ پکڑتا ہے، اس کو بولتے ہیں جانشین. زمین کے اندر انسان کو اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بنا دیا، یعنی کہ انسان جو ہے وہ مر جاتا ہے، پھر نئی جنریشن آ جاتی ہے، وہ مر جاتی ہے، نئی جنریشن آ جاتی ہے، 100 سال کے بعد ہم بچیں گے نہیں. تو یہ سب کیوں ہو جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فی الارض من بعدہم، ان کے بعد، لننظر کیف تعملون، تاکہ ہم دیکھیں کہ لوگ کیسے اعمال کریں گے. تو مطلب ہو گیا جو زندگی کا ڈیفینیٹ سٹارٹ اور ڈیفینیٹ اینڈ ہے، اور انسان پھر ختم ہو جاتا ہے، اس کی آئیڈینٹی ختم ہو جاتی ہے، اس کو کچھ نہیں رہتا ہے، اس کا اسٹیٹس، پوزیشنز، ویلتھ، کچھ نہیں رہ جاتا ہے. یہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ انسان سوچے گا اس بارے میں کہ میں ایک ٹیسٹ کے اندر ہوں اور مجھے پیدا کر دیا گیا تاکہ میں بیسٹ سے بیسٹ عمل کر سکوں آخرت کے لیے. اور نشانی یہ کہ میں خلیفہ بنا گیا ہوں کہ میرے بعد دوسرا آ جائے گا، میرے بچے، اس کے بچے، وہ بھی مر جائیں گے، پھر نیا. تو ہمارا خاتمہ کیوں ہو جاتا ہے اور نئی شروعات کیوں ہو جاتی جنریشن کی؟ کیونکہ ہم ٹیسٹ کے اندر ہے. ہم استقلالاً پیدا نہیں کیے گئے کہ ہم انڈیپینڈنٹ رہ گئے یہاں پہ، نہیں. ہم پھر بھی محتاج ہیں اللہ تعالیٰ کے ہر حال میں. تو اس چیز سے کہ ہم خلیفہ ہے، نشانی ہے کہ ہمیں عمل کرنی چاہیے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ڈیفینیٹ سٹارٹ یعنی کہ زندگی، ڈیفینیٹ اینڈ یعنی کہ موت اللہ نے اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ تمہیں آزمائے گا تم میں سے اچھے اعمال کون کر دے گا. تو اچھے اعمال کیوں کر رہے ہیں؟ یہ ہمیں لمیٹڈ ٹائم ہی تقاضا کرتا ہے، خود بخود ایک ڈیفینیٹ سٹارٹ ڈیفینیٹ اینڈ تقاضا کرتا ہے کہ اس کم ٹائم میں تم ٹیسٹ کے اندر ہو، تمہیں اس لیے ایک اسپیسیفک ٹرم کے اندر بھیج دیا گیا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، کیا ایمان میں عمل داخل ہے؟ ہاں بالکل، ایمان میں عمل داخل ہے. الایمان قول و فعل و عمل، ایمان میں قول بھی آتا ہے زبان سے، قول لا الہ الا اللہ، یہ ایمان کا سب سے اعلیٰ شاخ ہے. اور عمل جو انسان کرتا ہے، جتنی بھی اعمال، وہ سب ایمان سے انسان کرتا ہے. اور ایسے ہی والحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا ایک شاخ ہے، تو مطلب تصدیق بھی ایمان میں شامل ہے. اچھا، وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، جب ان کے اوپر ہماری آیتیں تلاوت کر دی جاتی ہے، بینات، جو بالکل روشن دلائل کے ساتھ آیتیں ہوتی ہے. قال الذین لا یرجون لقاءنا، جو ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں ائت بقرآن غیر هذا، یا پڑھیں گے لقاء نأتی بقرآن، لاؤ کوئی اور قرآن، غیر هذا، اس کے بغیر کوئی اور قرآن لاؤ، او بدلہ، یا اس میں چینج کر دو، ہمارے طبیعت کے ساتھ یہ سیوٹ نہیں کر رہا ہے، کچھ اور لاؤ. آپ فرما دیجئے کل ما یکون لی ان ابدلہ، یہ مشتق نہیں ہے کہ میں اس میں تبدیلی کروں، من تلقائی نفسی، تلقائی نفسی، میرے نفس کے اکارڈنگ میں اس کو چینج نہیں کر سکتا ہوں. تلقا نا، تلقا، تلقا بولتے ہیں، یہ لقا سے بن گیا ملاقات کرنا، لیکن اس کا ایک معنی ہوتا ہے جہت کا معنی، یعنی کہ میری طرف سے، اپنے نفس سے میں چینج نہیں کر سکتا ہوں.
ان اتبع، کیونکہ میں صرف اتباع کرتا ہوں، الا ما یوحى الیہ، جو کچھ میری اور وحی کر دی جاتی ہے، انی اخاف، بے شک میں ڈرتا ہوں، ان عصیت ربی، اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی، عذاب یوم عظیم، ایک بڑے دن کے عذاب سے میں خود ڈر جاتا ہوں۔ کون فرما رہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد دیکھیے اچھا، قل لو شاء اللہ، آپ کہہ دیجئے اگر جو اللہ سبحانہ، تو کیا آج کے اکثر امت جو عمل سے دور ہے، کیا ان میں ایمان سے بھی دور ہے؟ اب دیکھ رہے ہیں کون سی عمل سے وہ دور ہے؟ اگر نماز کوئی نہیں پڑھتا ہے تو وہ تو کافر ہے، جو نماز بالکل یا سارے چھوڑتا ہے، نماز کوئی پڑھتا ہی نہیں ہے، وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے، وہ تو کافر ہے۔ صحیح مسئلہ وہی ہے کہ راجح مسئلہ ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہے جو سارے نمازیں چھوڑ دیتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں جو باقی گناہ کرتا ہے وہ فاسق ہے اس لحاظ سے، یا اس کے فسق کے اکارڈنگ اس پہ حکم لگ جائے گا۔ اچھا، قل لو شاء اللہ، آپ کہہ دیجئے اگر اللہ تعالیٰ چاہے، ما تلوتہ علیکم، میں تم پہ تلاوت نہیں کروں گا، یعنی کہ یہ خالی رب کا اذن ہے کہ میں تلاوت کر پا رہا ہوں، اگر رب چاہتا تو میں تلاوت نہیں کرتا۔ ولا ادراکم، اور نہ تمہیں رب خبر دیتا بھی، اس کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، فقد لبثت فیکم عمرا، بتحقیق میں رہ گیا ہوں تمہارے اندر ایک طویل مدت تک، من قبل ہی، اس سے پہلے ہی، یعنی کہ نبوت سے پہلے 40 سال جب آپ سسم ہو گئے، ان کو نبوت مل گئی، ان کو رسالت عطا ہو گئی۔ اس سے پہلے جب ان کو نبوت اور رسالت نہیں مل گئی تھی، تو وہ فرماتے ہیں آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہارے اندر عمر گزاری ہے، افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے ہو؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ امی تھے، ان لیٹرڈ تھے۔ ایک ان لیٹرڈ جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتا ہوگا، وہ کیسے اتنا ابلغ، اتنا افصح، اتنا ایلوکوینٹ اور اتنا فلوینٹ سپیچ بول سکتا ہے، جس میں سائنٹیفک نالج بھی ہے، جس میں جو ہے میٹا فزیکل نالج بھی ہے، جس میں فلاسفیکل انسائٹس ہے، سائیکولوجیکل انسائٹس ہے؟ یہ کیسے پاسبل ہے؟ اس میں میریکلس ہے، چاہے سائنٹیفک نیومیریکل میریکلس باقی وغیرہ، اس میں پریسیشن ہے، اس میں آرڈر ہے، یہ سب کیسے پاسبل ہے کہ وہ خود اپنی ذات سے بولے؟ جس سے قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ سورۃ العنکبوت کے اندر، وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن کتاب، یا رسول اللہ وسلم، آپ نے اس قرآن سے پہلے کوئی کتاب کی تلاوت نہیں کی تھی، کسی اسکرپچر کی، بائبل، یا آپ نے وہ نہیں پڑھی تھی۔ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ، اور نہ ہی آپ اپنے دائیں ہاتھ سے لکھ پاتے تھے، آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، آپ امی تھے، ان لیٹرڈ تھے۔ اذا لرتاب المبطلون، اگر آپ ایسے نہیں ہوتے، آپ انلیٹرڈ نہیں ہوتے، تو جو باطل پرست ہے وہ اس کو بہانہ بناتے کہ اس نے قرآن خود لکھ دیا ہے۔ لیکن تاریخ گواہ ہے اس بات کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، تو ان نے اتنا ابلغ کلام کیسے لایا ہوگا؟ یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ کلام اللہ کا ہے۔ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ماں کے بارے میں کہا کہ میں نے رب سے اجازت مانگی اپنی ماں سے مغفرت کے بارے میں، اللہ نے اجازت نہیں دی۔ میں نے کہا میں اپنی ماں کے قبرستان میں جاؤں گا، اللہ نے اجازت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے کہا تمہارا باپ میرا باپ جہنم میں ہے۔ جو انسان خود بخود اپنا ریلیجن بنا دے گا، وہ کم سے کم تو اتنا بائسڈ ہوگا نا کہ وہ اپنے فیملی کو بچائے گا، بولے گا نہیں وہ جنتی ہے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ نہیں، وہ جنت میں نہیں ہے، ان کے فادر۔ اب آپ خود سوچئے، یہ سب دلائل ہیں، ان کو بولتے ہیں دلائل النبوہ، یا اس کے بغیر جو باقی دلائل جو پروفیسیز ہوتی ہے، جس سے ثابت ہو جاتا ہے کہ آپ سے جو وہ اللہ کے حقیقی پیغمبر ہیں، جو قرآن میں دلائل سارے موجود ہیں اس کے بارے میں۔ لیکن یہ بھی ایک دلیل ہے اس چیز کے بارے میں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ میں نے اکثر علماء سے سنا ہے کہ کفر کے نزدیک ہوا جو نماز بھی نہیں پڑھتا۔ ہاں دیکھیے، جو احناف ہے نا وہ بولتے ہیں اگر انسان نے نماز چھوڑ دی تو وہ کفر کے نزدیک جاتا ہے۔ حنابلہ کی رائے اس بارے میں زیادہ سخت ہے، وہ بولتے نہیں وہ کفر میں ہی جاتا ہے۔ تو اس میں اچھا خاصا اختلاف ہے۔ لیکن اگر ہم دیکھیں گے نا، عبداللہ بن شقیق رضی اللہ عنہ، وہ بولتے تھے کہ كان الصحابة لا يرون من الأعمال شيء لا يرون من الأعمال تركه كفر غير الصلاة، وہ کسی بھی عمل کے ترک کو کفر نہیں مانتے تھے، صرف نماز، وہ نماز کے عمل کے ترک کو کفر مانتے تھے۔ تو یہ دلیل، اس میں بہت سخت دلیل ہے اس بارے میں۔ سر کیا مین وومن کی نماز میں فرق ہے؟ ایک جیسی ہے؟ مرد اور عورتوں کے نماز کے بیچ میں ایسے تو کوئی فرق نہیں ہے احادیث کے، لیکن فقہا کرتے ہیں ذکر، چاہے حنابلہ فقہا یا حناف کے فقہا، وہ بولتے ہیں تھوڑا چمٹ کے پڑے گی عورت نماز، لیکن وہ احادیث میں ثابت نہیں ہے، وہ فقہا کی اپنا اجتہاد ہوتا ہے تاکہ ادب کا تقاضا رہے گا، حالانکہ احادیث میں ایسا نہیں آ گیا ہے، صحیح احادیث میں۔ اس کے بعد اچھا، فقط لبثت فیکم عمرا من قبلی کا ایک مطلب یہ ہے کہ تم نے میری دیانت داری، میرے کیریکٹر کو، میری امانت داری کو،
سب کو پرکھا، دیکھا کہ میں جھوٹا نہیں ہوں، میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے، تم نے مجھے لقب دی امین کا، صادق کا، لیکن اب جب میں یہ کہتا ہوں کہ مجھ پہ وحی کی جاتی ہے، تم کیوں مجھے جھٹلاتے ہو؟ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے ہو اس بارے میں؟ فمن اظلم، بلا اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے، ممن افترا علی اللہ کذبا، جو اللہ پہ جھوٹ باندھتا ہوگا، جو بولے گا مجھ پہ یوحا الی ولم یوحا الی شیء، جو بولے گا مجھ پہ وحی کی جاتی ہے حالانکہ اس پہ کوئی چیز وحی نہیں کرتی جاتی ہوگی، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ میں ایسا ظالم نہیں بن سکتا ہوں کہ میں خود افطرا اور جھوٹ باندھوں گا اللہ پہ کہ مجھے اللہ نے پروفٹ بنا دیا ہے۔ میں نبوت کا جھوٹا دعویٰ نہیں کر سکتا ہوں کیونکہ تم نے میرے کیریکٹر کو پہچانا ہے۔ او کذب بھی آیا تھے، بلا کون اس سے بڑا ظالم ہوگا جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتا ہوگا۔ انہ لا یفلح المجرمون، بے شک وہ ذات کامیابی نہیں دے گی مجرموں کو۔ آپ دیکھیے یہاں پہ کیا ثابت ہو رہا ہے کہ آپ سسم صرف بول رہے کہ اللہ اللہ کی اور نسبت کر رہے ہیں، ہر چیز کی علم کی نسبت اللہ کی اور کر رہے ہیں، تو یہ اس سے ان کی نبوت ثابت ہو جاتی ہے، ان کی صداقت ثابت ہو جاتی ہے کہ وہ سچ میں رسول اللہ تعالیٰ کے۔ اس کے بعد دیکھیے وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، دیکھیے ہے نا حدیث میں آ گیا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ چھوڑ دو یہ مذہب پروموٹ کرنا، پریچ کرنا توحید کے بارے میں، آپ اگر چاہتے ہو سردار بنا دیں گے ہم آپ کو یہاں کا، کیونکہ انسان چاہتا ہے یہ لیڈرشپ آپ کو وہ دیں گے، مال چاہتے ہو سب مال دیں گے، کوئی نکاح کرنا چاہتے ہو خوبصورت عورت کے ساتھ ہم آپ کو موسٹ بیوٹیفل وومن دیں گے۔ آپ نے کیا کہا؟ اللہ کی قسم اگر وہ میرے دائیں ہاتھ میں سن اور بائیں ہاتھ میں مون دیں گے میں پھر بھی اس سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ ان نے کتنی سمپل لائف گزاری، کتنی پریشانی جھیلی صرف اسلام کے لیے۔ یہ سب کیا ہے؟ دلیل ان کے نبی ہونے کی، اللہ کی طرف سے ان کے مبعوث ہونے کی۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، وہ عبادت کرتے اللہ تعالیٰ کے بغیر، مشرکین، ما لا يضرهم، جو انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاتے، ولا ينفعهم، نہ انہیں کوئی نفع پہنچاتے ہیں۔ اب خود سوچیے آپ، جو نفع نقصان کا مالک نہیں ہوگا وہ اس کی کیسی عبادت کر سکتے ہیں آپ؟ مطلب کوئی انسان مر گیا چاہے وہ کتنا بھی صالح انسان تھا، اب تو وہ کچھ بھی ذرہ کے برابر مجھے نفع نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے، اب میں اس کو پکار رہا ہوں، میں کتنا بڑا بدبخت ہوں اس حالت میں۔ وَيَقُولُونَ، اور یہ مشرکین کہتے ہیں اپنے زعم باطل کے مطابق، یہ کہتے ہیں هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ ہمیں اللہ کے نزدیک سفارشی بنیں گے، کل کوئی ہمیں اللہ کے سامنے سفارش کریں گے، اس لیے ہم ان کی عبادت کرتے۔ دیکھیے ہم سفارش کا انکار نہیں کرتے، شفاعت ہو جائے گی اللہ کے اذن سے، جب اللہ تعالیٰ شافع اور مشفوع، شفاعت کرنے والے اور اس کے حق میں شفاعت کی جاتی ہے، دونوں سے راضی ہوگا، دونوں اہل التوحید ہوں گے، اور شفاعت کا مطالبہ انسان اللہ سے کرے گا نہ کہ مخلوق سے، وہ جائز ہے۔ لیکن یہاں پہ یہ اس لیے عبادت کرتے تاکہ اس عبادت سے ان کو شفاعت نصیب ہو جائے گی، مطلب یہ کسی مطلب بزرگ کے مرید بن رہے، وہ گزر گیا کوئی نیک انسان، اب اس کے مرید بن رہے، اس کے عقیدت مند بن رہے، اس لیے ان کو لگتا ہے کہ ان کے زعم باطل کے مطابق کہ شاید وہ ہمیں کل کو فائدہ پہنچائے گا۔ یہ تو ہے مشرکین عرب کیوں کرتے شرک؟ اس لیے ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، وہ بولتے تھے ہم صرف اس لیے عبادت کرتے ہیں غیر اللہ کی اللہ کے ساتھ تاکہ یہ ہمیں اللہ کے اور نزدیک لے جائیں گے۔ ان کی انٹینشن بھی سیم تھی جیسے آج کل کے نام نہاد مسلمانوں کے ہوتے ہیں جو کہ مشرکین اصل میں ہوتے ہیں۔ قل اتنبئون اللہ، آپ کہہ دیجئے کیا تم اللہ کو خبر دو گے اس کے بارے میں کہ اللہ نے سفارشی بنائے ہیں اور تمہیں ان کی عبادت کرنی ہے، اللہ کے شریک بھی ہے، اللہ یہ سب چاہتا ہے؟ نہیں، تم کیسے خود بخود گڑ دیتے ہو کہ اللہ نے ان کو اختیارات دیے ہیں۔ بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض، جو اللہ جانتا ہی نہیں زمین و آسمان میں کہ کوئی اور بھی ہے معبود برحق، صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے، تم کیسے خود بخود اللہ کو ہی بولتے ہو کہ تم نے بنا دی یہ معبود برحق، جبکہ اللہ نے کبھی نہیں کہا کہ اللہ کے بغیر کسی اور کو پکارنا ہے، ہمیں کسی اور کی ہمیں حاجت ہے۔ وکفا باللہ شہید، یا وکفا کیا ہے وہ قرآن کی آیت؟ وکفا بعباد، اللہ تعالیٰ میں الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا نہیں ہے اللہ تعالیٰ کافی ایک بندے کو؟ کیوں جانا ہے باقیوں کے دربار میں؟ سبحانہ، وہ ذات ہر کسی عیب سے پاک ہے، وتعالی، وہ بلند ہے، عما یشرکون، جو سب یہ شرک کرنے والے ایسوسیٹ کرتے اللہ کے ساتھ کہ اللہ کے بیٹے ہے، اللہ کے شریک ہے، اللہ نے ان کو اختیار دیا ہے، وہ ہمیں اللہ کے نزدیک لیں گے، یہ سب جھوٹ باندھتے ہیں اس رب پہ جو ہر کسی عیب سے پاک ہے۔ جیسا حدیث میں آ گیا انا اغنى شرکاء عن الشرک، میں فری آف نیڈ تمہارے شرک سے، جس نے من اشرک معی غیری، جس نے میری عبادت کے ساتھ 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 کسی اور کی عبادت کی، ترکتو و شرکہ، اس کی میں عمل بھی چھوڑ دیتا ہوں، اس کو کچھ بھی ریوارڈ نہیں ملتا ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ تو حدیث میں آ گیا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ بالکل برداشت نہیں کرتا ہے، اس کے ساتھ شریک ٹھہرایا جائے گا، اور شرک کی معافی بالکل بھی نہیں ہے۔ وما كان، اچھا ایک اور چیز ہے نا، جب بھی اللہ کا ذکر کر دیا جاتا ہے مومن بندوں کے سامنے، ان کے دل ڈر جاتے ہیں نا، انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، ان کے دل ڈر جاتے ہیں، واذا تليت عليهم اياته زادتهم ایمانا، جب اللہ کی آیتیں تلاوت کرتی جاتی ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس کفار کو کیا ہو جاتے ہیں، مشرکوں کو کیا ہو جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کے اندر سورہ زمر کے اندر، وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ، جب ایک اللہ کا ذکر کر دیا جاتا ہے، اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، کفار جن کو ایمان نہیں ہے آخرت پہ، ان کے دل جو ہے وہ ان ایزی ہو جاتا، ان کے دل میں تکلیف پہنچ جاتی ہے، ان کے دل کو گندا لگتا ہے کہ اللہ کا ذکر کیوں ہو رہا ہے، کیوں خالص توحید بیان کیا جا رہا ہے۔ اس کے برعکس یہ مشرکین کا معاملہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد وما كان الناس الا امة واحدة، نہیں تھی مین کائنڈ، جتنے بھی دنیا میں انسان آج تک آ گئے ہیں نا، وہ ایک وقت پہ ایک ہی امت ہے، ایک کمیونٹی تھی جو سب اسلام فالو کرتے تھے، جن سب نے سبمٹ کیا تھا ایک اللہ کے سامنے نا، قوم نوح سے پہلے، جیسے صحیح بخاری میں آ گیا یا باقی حدیث میں آ گیا کہ فلما ہلکو، جب پرانی جنریشن مر گئی، نئی جنریشن نے کیا کر دیا، ان کے مجسمے بنا دیے، ان کے آئیڈلز بنا دیے، اس کے بعد اس لیے نہیں کہ عبادت کریں گے تاکہ ان کو اللہ کی عبادت یاد آئے گی، لیکن وتنسخ العلم، علم ختم ہو گیا، وعبدت، ان کی عبادت میں عبادت کی گئی، تو ایسے شرک پھیل گیا۔ تو الا امت واحدۃ فاختلفوا، اس کے بعد ان کے درمیان اختلاف ہو گیا، انہوں نے شرک سٹارٹ کر دیا۔ ولولا کلمۃ سبقت من ربک، اگر آپ کے رب کی طرف سے وہ کلمہ سبقت نہیں لیا ہوتا، لقضی بینہم لقضی بینہم، ان کے درمیان فیصلہ ہو جاتا، فیما فی یختلفون، جو کچھ وہ اختلاف کرتے ہیں، یعنی کہ دنیا میں ان کو اللہ تعالیٰ عذاب سے ہلاک کر دیتا، لیکن ولولا کلمۃ سبقت، اگر نہیں اللہ کا ورڈ سبقت لیا ہوتا، کہ اللہ کا فیصلہ یہی ہے کہ ان کو ایک وقت مقررہ تک، ایک وقت میعاد تک، ایک اپوائنٹڈ ٹائم تک ویٹ کرنا ہے، اس کے بعد ان کا حساب ہو جائے گا، تب تک ان کو اللہ تعالیٰ ڈیل دیتا ہے، وارننگ بھی دیتا ہے اپنے قرآن کے ذریعے سے، اس کے بعد ان کو وہ مستحق عذاب بن جاتے ہیں۔ اس کے بعد مجھے ایک امپورٹنٹ پوائنٹ یہاں بولتا، مجھے وہ بھول گیا، لیکن ہاں، قبر پرستی سے شرک آ گیا سب سے پہلے، اسی لیے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجد، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پہ، ان نے اپنے نبیوں کے قبروں کو مسجدیں بنا دی۔ ابو الحیاج الاسدی بولتے ہیں کہ مجھے علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں تمہیں وہ کام بتاؤں گا جو مجھے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، اللہ تدع تمثالا الا طمسته ولا قبرا مشرفا الا سويته، تم ہر کسی اونچی قبر کو برابر کر دینا تاکہ شرک نہیں پھیل جائے گا، اور آپ سے نے کہا تم سے پہلے جو صلاحات تھے، انبیاء تھے، ان کے قبروں پہ مسجد تعمیر کر دی گئی، فإنی انہاکم عن ذلک، میں تمہیں اس سے روکتا ہوں، کیونکہ اس سے ہی وہ سب شرک کے اندر گئے، گمراہی کے اندر گئے۔ اس کے بعد وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، کفار کہتے ہیں، لولا انزل علی آیت، کیوں نہیں کوئی آیت نازل ہو جاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، من ربی، اس کے رب کی طرف سے، قل انما الغیب عند اللہ، قل انما الغیب للہ، آپ کہہ دیجئے جو غیب ہے وہ اللہ کے لیے ہے، فانتظروا، تم انتظار کرو، انی معکم من المنتظرین، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہی ہوں۔ اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ اس کا مطلب دراصل یہ چیز ہے، جیسے آپ جانتے ہیں کہ قوم سمود جو تھی نا، ان نے جب مطالبے معجزہ کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے اونٹنی سے، ایک پتھر سے اونٹنی نکال دی قوم سمود کے لیے، یا تو یہ بولتے تھے ایسی ہمارے لیے بھی صفا پہاڑی بنی چاہیے سونے کی، جو صفا پہاڑی ہے وہ سونے کی بننی چاہیے، اور یہ بولتے تھے کہ جو مکہ کے پہاڑ ہے وہ ختم ہونے چاہیے اور وہاں پہ نہر اور باغات جاری ہونے چاہیے۔ لیکن قرآن میں کیا فرماتا اللہ تعالیٰ؟ سورہ مجھے صحیح سے سورہ کا نام یاد نہیں آ رہا ہے، سورہ غافر میں شاید، ہاں سورہ غافر میں، وما كان لرسول، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خود میں اختیار میں نہیں ہے کیا، ان یأتی بآیت، کہ وہ اپنے اختیار سے آٹونومسلی، استقلالا، انڈیپینڈنٹلی خود معجزہ دکھائے، ان کے اختیار میں یہ نہیں ہے، الا باذن اللہ، صرف اللہ کے اذن سے، جب اللہ کا اذن ہوگا تب وہ معجزے کو انبیاء کے ہاتھوں پہ ظاہر کر دیتا ہے، فاذا جاء امر اللہ، جب اللہ کا فیصلہ آ جاتا ہے،
آ جاتا ہے، قضی جب اللہ کا فیصلہ آ گیا، قضی بالحق ان کے درمیان میں فیصلہ ہو گیا حق کے ساتھ، وخسر هنالك المبطلون، اور جو باطل پرست تھے وہ خسارے میں گئے. دیکھیں، اچھا کوئی سوال کریں آپ، how we are supposed to make those people understand calmness because I was sober کیا ہے مشاہدہ. احد صاحب کو مانتے ہیں وہ لوگ، کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، لیکن احد صاحب نہیں. مجھے پھر وہ ہوا میرے ساتھ اللہ تعالیٰ. صحیح بات ہے کہ اگر وہ سیدھے قرآن نہیں پڑھیں گے نا، کوئی حدیث نہیں پڑھنا ہے، صرف قرآن پہ آنا ہے. جو قرآن پڑھے گا مجھے نہیں لگتا ہے مشرک بن سکتا ہے. جس نے جو ترجمہ پڑھے گا سیدھے، اس کو پورا توحید کلیئر ہو جائے گا. القرآن کلہ توحید، قرآن سارا توحید ہی ہے. وہ خود نہیں چاہتے صحیح رستوں پہ آنا، وہ بس وہ نا جس کو ہم بولتے ہیں وہ، جس کو ہم بولتے ہیں نا وہ وراثتاً اسلام قبول کرتے ہیں نا، صوفیزم. ہاں، صوفیزم کا مطلب ہو گیا مطلب ان کے دعوے کے مطابق صوفیزم کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے ساتھ جڑ جانا. اگر صوفیزم کا مطلب ہوتا ہے تو ٹھیک ہے صوفیزم، لیکن اگر صوفیزم روحانیت کے نام پہ شیطانیت اندر سے ہوگی تو وہ تو غلط چیز ہے. اگر صوفیزم کا مطلب ہے اللہ سے تعلق رکھنا، تو اس کو کیا ہے، اس کو تو ہم سب فالو کرتے ہیں. پھر کیا صحابہ کا ہر ایک قول حجت رکھتا ہے؟ یہ ضروری نہیں ہے یہ چیز. اچھا. میں کیا بول رہا تھا، ہاں. دیکھیے جب اللہ تعالیٰ کوئی معجزہ دکھاتا ہے نا، ایز ان میوزک. اچھا میوزک کے بارے میں، میوزک کے بارے میں تو حدیث میں سیدھے آ گیا نا، جو انسٹرومنٹس ہے یہ تو بالکل حرام استعمال کریں. قرآن میں بھی آ گیا ہے، ومن الناس من یشتری لہو الحدیث، لوگوں میں سے کچھ ہے جو خریدتے لہو الحدیث. اس سے مراد ہے میوزک، جو تفسیر میں اس کو کیا جاتا ہے. ہاں وہ تو میوزک اس تو حرام ہے بالکل. اس کو حلال کرنے والا بھی، اس کی پیشن میں بھی آپ سے فرمائی. ہاں. اچھا، اکثر اس میں گمراہی ہے صوفیزم میں. جو غالی صوفیین تھے، اگر صحیح معنوں میں صوفیزم کسی کو سمجھنا نا وہ کیا ہے، مطلب اگر سچا صوفیزم جو ہے کچھ اللہ کے ساتھ تعلق، اس کو پڑھنی چاہیے روضۃ المحبین کتاب. تو اس میں صحیح معنوں میں لکھا ہے کہ اللہ سے تعلق کیسے انسان قائم کر رہے ہیں. بولتے تھے نا حضرت داؤد گیٹ تھے، کیا تھے، گاتے تھے. ہاں تو گاتے تھے، میوزک کہاں آ گیا وہاں پہ؟ گانے میں کیا حرج ہے؟ میوزک نہیں ہونا چاہیے اس میں. اچھا، اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کے مطالبے کے مطابق معجزہ نازل کر دیتا ہے، تو اس کے بعد اگر وہ پھر ایمان نہیں لائیں گے، ان پہ خطرناک عذاب آ جاتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کے حکمت کے تقاضے یہ ہوتے ہیں کہ بعض اوقات وہ جلدی معجزہ نہیں لاتا ہے. اس کو پتہ ہوتی ہے کون لوگ ڈیزرو کرتے ہیں معجزہ دکھانا، کون لوگ ڈیزرو نہیں کرتے ہیں. اس کے حکمت کی اگر تقاضا، اس کی حکمت اگر مقتضی اس چیز کی ہوتی ہے کہ معجزہ دکھانا، تو وہ دکھاتا ہے. اگر اس کا وزن نیسیسٹیٹ کرتا ہے کہ معجزہ دکھانا ہے تو دکھاتا ہے، نہیں کہتا تو وہ نہیں دکھاتا ہے معجزہ اللہ تعالیٰ. یہ اس کے حکمت کے تحت ہوتا ہے اور اس کے اختیار میں ہوتا ہے. وہ شخص مشرک ہے جو بولتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اختیار سے خود معجزہ دکھاتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ربوبیت کے اختیارات کسی کو نہیں دی ہے. اس کو بولتے ہیں انٹروینشن، انٹروننگ ان دا ڈیوائن لاز. یہ خالی اللہ کر سکتا ہے. اس کا اختیار بھی اللہ نے نبیوں کو بھی نہیں دیا ہے، کسی کو نہیں دیا ہے. اچھا. وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ، اور جب ہم لوگوں کو مطلب ٹیسٹ کرواتے ہیں، رحمتم بعد ضراء، رحمت مصیبت کے بعد. درا کا مطلب ہوتا ہے ایڈورسٹی. اس میں بیماری بھی آتی ہے، مرض بھی آتا ہے، اس میں پریشانی آتی ہے، غم آتی ہے، اس میں مضطر انسان بھی آتا ہے، اس میں ملہوف انسان بھی آتا ہے، ڈپریسڈ بھی آتا ہے، اینزائٹی والا انسان بھی آتا ہے، نقصان بھی اس میں آ جاتا ہے. کہ جب اللہ تعالیٰ مطلب ذائقہ دیتا ہے، اذقنا ٹیسٹ کرواتا ہے، رحمت من بعد درا، درا کے مطلب مصیبت کے بعد. مست ہوں، جو ان کو مصیبت آ گئی ہوتی ہے ان کو اس کے بعد آتا ہے رحمت لاتا ہے. اذا لہم مکر فی آیاتنا، اس کے بعد وہ سٹارٹ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے اندر وہ چالیں چلنے لگتے، وہ پلاننگ کرتے اس کے خلاف. قل اللہ اسرع مکرا، اس کا مطلب ہے اللہ کی آیتوں میں پلاننگ کا مطلب ہو گیا وہ ناشکری کرتے ہیں. شکر بجا لانا کہ ایمان بھی ایک شکر ہی ہے نا، ایمان ایک شکر ہے. وہ شکر بجا نہیں لاتے، ایمان نہیں لاتے. وہ اسی کو بولتے ہیں وہ پلاٹ کرتے اللہ کی آیتوں کے اندر، اس کو مطلب غلط ثابت کرنے میں لگ جاتے، اس کو مطلب باطل ثابت کرنے میں لگ جاتے. قل اللہ اسرع مکرا، آپ کہہ دیجیے جو اللہ تعالیٰ ہے وہ اس سے زیادہ تیزی کے ساتھ پلاننگ کرتا ہے. یہ یہاں پہ ریسپروکیشن میں آ گیا، اس کے ریسپروکیشن میں آ گیا کہ اگر تم پلاننگ کرتے ہو، اس سے بڑی پلاننگ کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے. وہ تمہارے کفر کو اور تمہیں بھی ختم کر دے گا، اس دنیا میں بھی اور آخرت کے اندر بھی. ان رسولنا یکتبون، بے شک جو ہمارے رسول ہے. یہاں پہ رسول سے مراد انبیاء نہیں ہے، انسان والے رسول. یہاں پہ رسول سے مراد میسنجر، فرشتے مراد ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے. فرشتے میسنجرز ہی ہوتے ہیں.
ان رسلنا یکتبون، بے شک جو ہمارے میسنجرز یعنی کہ جو فرشتے ہیں وہ لکھتے ہیں، ما تمکرون، جو کچھ تم پلاٹ کرتے ہو سب لکھا ہوا ہے. لا نغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. یہ کتاب کچھ نہیں چھوڑتی ہے، نہ چھوٹی بات نہ بڑی بات، اس نے سب اس میں رکھ دیا ہے. ووضع الکتاب، جب کتاب رکھی جائے گی مجرموں کے سامنے، وضع الکتاب فتر المجرمین، مجرم دیکھیں گے، مشفقین مما فیہ، وہ ڈر جائیں گے اس میں کیا ہے. وَيَقُولُونَ، وہ بولیں گے، وَيَقُولُونَ ما لهذا الكتاب، یہ کیسی کتاب ہے، کیسی عجیب کتاب ہے. لا يغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ، نہ یہ چھوٹی بات چھوڑتی ہے نہ یہ بڑی بات چھوڑتی ہے. چھوٹی سے چھوٹی سانس تک جو انسان نے لی ہوتی ہے وہ تو اس میں درج ہوتی ہے. ولا کبیرۃ، بڑی سے بڑی ایونٹ جو انسان کے لائف میں ہو گیا ہوتا ہے وہ سب اس میں لکھا ہوا، تو انسان تعجب ہو جائے گا. لیکن اللہ کے پاس یہ کوئی تعجب کا معاملہ نہیں، وہ ہمارے سب کے ریکارڈ لکھ دیتا ہے. تو یہ بیعت کرتے ہیں وہ کس چیز کے لیے کرتے ہیں بیعت بزرگ سے، جیسے شیخ الاکبر. دیکھیے اگر میں بول رہا ہوں پھر سے دیکھیے اس چیز میں ایکسپلینیشن ہوتی ہے ضرورت. میں نہیں بولتا ہوں یہ بات ہے یہ حق ہے، ایسے میں ایسی بات کرنی بھی نہیں چاہیے انسان کو. دیکھیے اگر بیعت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی مربی، کوئی مرشد، کوئی اچھا انسان، کوئی نیک بزرگ کسی انسان کو بولتا ہے تم مجھ سے وعدہ کرو اور اللہ سے وعدہ کرو کہ تم آج کے بعد یہ گناہ نہیں کرو گے. میں بھی چاہتا اور میں بھی تم سے وعدہ کروں گا، کیونکہ اگر کوئی انسان بولتا ہے تم مجھ سے وعدہ کرو، اصلی وعدہ کس سے کرنا ہے؟ اللہ سے کرنا ہے. تو کہیں اس کو اتنا تعلق کسی مخلوق سے نہ ہو جائے، یا اس سے ڈرے گا گناہ چھوڑ، یہ بولے گا اللہ مجھے شیخ صاحب نے کہا گناہ نہیں کر رہا، میں گناہ کروں گا، تو یہ شرک اصغر میں جاتا ہے. غالباً فضیل ابن ایاز رحمہ اللہ بولتے ہیں کہ جس نے عمل جس نے گناہ چھوڑا لوگوں کے خوف سے وہ بھی شرک ہی کرتا ہے. لوگوں کے خوف سے گناہ چھوڑنا شرک ہے، اللہ کے خوف سے گناہ چھوڑنا ثواب کا باعث ہے. اب دوسرا ہو گیا مطلب وہ مجھے تعلیم دیتا ہے، تو اس میں کیا مسئلہ؟ یہ بیعت وغیرہ اگر صحابہ صاحب تو ہم بھی کرتے ہیں ایسا. لیکن ہم بولتے ہیں اگر اس بیعت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو بولتے ہیں تمہیں یہ ٹاسک کرنی ہے، یہ ٹاسک کرنی ہے، یہ تم پڑھو گے، تم اس میں کوئی حرج نہیں ہے. وہ تو کرتا ہی ہے استاد اپنے شاگردوں کی کیا مطلب ان کو گائیڈ کرتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بس تفصیلاً اس چیز میں سمجھنا چاہیے کہ یہ کیا ہوتا ہے بیعت. تو یہ ہو گیا. اچھا، ان رسولنا یکتبون ما تمکرون، ہم نے کہا دیکھیں بعض اوقات قرآن میں اللہ تعالیٰ بولتا ہے، جیسے سورۃ الواقعہ میں آ گیا ہے کہ فلولا، جیسے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب انسان کو موت کا وقت آ جاتا ہے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ، اور ہم اس ٹائم پہ تمہیں زیادہ نزدیک ہوتے ہیں، وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، لیکن تم نہیں دیکھتے ہو. یعنی کہ جب کسی انسان کو موت آ جاتی ہے اور وہاں پہ اس کے لواحقین، اس کے احباب عزیز ارد گرد ہوتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں انسان مر گیا، اس کو روح نکل گئی، لیکن وہ فرشتوں کو نہیں دیکھ پاتے. وہاں پہ فرشتے روح نکالتے، لیکن وہاں پہ نحن کا لفظ آتا ہے، اللہ تعالیٰ بولتے ہیں میں کرتا ہوں. کیونکہ فرشتے جو عمل کرتے ہیں نا وہ مت خود عمل کرتے جب تک اللہ کمانڈ نہیں ہوگا. تو اصل میں وہ حکم الہی کو کی بجا آوری کر رہے ہوتے ہیں فرشتے. تو اصل میں وہ حکم الہی ہی ہوتا ہے، اس لیے وہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم یہ کرتے ہیں. جو چاسلی سے کیا ہے ان میں. اچھا وہ چشتی کیا ہے، وہ چشتی وغیرہ کچھ مطلب کہ اسلام میں کوئی امپورٹنس ہے ذات وغیرہ کو، ہے نا. آپ نے فرمایا ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، جس کو جس کی عمل نے پیچھے رکھا اس کو اپنا نسب آگے نہیں پہنچا سکتا ہے. یعنی کہ اسلام نے نسب کا کوئی اعتبار نہیں رکھا ہے. اب کوئی بولتے ہیں میں فلانی خاندان سے، اس خاندان سے، اس خاندان سے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. انسان کے اعمال ڈیسائیڈ کرتے ہیں انسان کیسے ہے، نہ کہ اس کا خاندان، نہ کس خاندان سے ہو. یہ خلاف شریعت ہی ہے یہ بات. جو بولے گا خاندان کچھ اثر رکھتا ہے، مطلب جو بولے گا ذات پات اسلام میں میٹر کرتی ہے، نہیں. اسلام بولتا ہے کہ جس کو کس کے عمل نے پیچھے رکھا، ہاں کچھ اچھے خاندان ہوں گے، جیسے کوئی سید خاندان سے، ظاہر سی بات ہے اس میں ہے ایک فضیلت. لیکن اگر کوئی سید بدکار ہوگا اس میں نہیں، اس میں کوئی فضیلت نہیں ہے، کیونکہ ہر ایک انسان کو اپنی عمل آگے پہنچائے گی. ایک واقعہ صحیح ہے، غالباً سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ماما بولتے تھے، حالانکہ ان کے اپنے ماما نہیں تھے اصل میں. وہ فاطمہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مطلب ان کی آمنہ جو تھی نا ان کی ماں، اس کے وہ بھائی نہیں تھے. لیکن وہ بولتے تھے ایسی یا خالی. آپ نے فرمایا مطلب جیسے بولتے اس میں مام کشمیری بولتے نا، کہا یہ میرا بہترین ماما جان ہے. کتنی اب بہترین فضیلت ہے. اس کو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اے سعد تمہیں یہ بات دھوکے میں نہ رکھے کہ تمہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عزیز ماما ہو، تم کتنے بہترین ماما ہو. اللہ کے نزدیک تمہیں کوئی بھی چیز نہیں بچا سکتی ہے، صرف تمہارے اعمال.
سوچیے کیا فرمایا آپ سے عمر رضی اللہ عنہ نے، یہ صحابہ کا فہم ہے، یہ صحابہ کے فہم ہے اس بارے میں۔ اچھا کوئی قرآن و حدیث دونوں، میں کہتی ہوں کہ میوزک حرام ہے تو میرے پاپا کہتے ہیں میوزک حرام نہیں، قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہے، تو میں کہتی ہوں حدیث میں لکھا ہے، آپ بولے قرآن میں لکھا ہے میوزک حرام ہے، ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، وہاں تو لکھا ہے قرآن میں میوزک حرام ہے، قرآن اس کی تفسیر اگر پڑھیں گے وہاں میوزک مراد ہے اس چیز سے، اور حدیث میں تو آیا ہی آیا ہے، اس کے کان میں جہنم کا آگ بر دی جائے گی جو مطلب سنتا ہوگا رقص۔ اچھا یہ ہو گیا ان رسولنا یکتمون، ہم بن گئے سلیکٹو مسلمان، جو لگتا ہے اچھا وہ لیتے، جو لگتا ہے اس میں گنجائش مل سکتی ہے کہیں سے، بولتے ہیں یہاں چلے گا مسئلہ، ڈھونڈتے وہ شاذ و نادر مسائل، ریئر چیز دیکھیں گے یہاں پہ حلال کی حلت نکل جائے گی تو بولیں گے یہ حلال ہے، میوزک بھی حلال ہے، حالانکہ اس میں واضح ہے کہ میوزک ایسے نفاق پیدا کرتا ہے دل میں، جیسے ویجریشن اگ جاتی ہے جب انسان، جب بارش گر جاتی ہے اس سے پیڑ اگ جاتے ہیں، ویسے دل میں نفاق چڑھ جاتا ہے، پھر عبادت میں لذت نہیں آتا ہے، جیسے ابن قیم بولتے ہیں نا کہ ایک دل میں قرآن و میوزک جمع نہیں ہوتا، یہ شیطان کا قرآن ہوتا ہے میوزک، پر قرآن کی ناس سے ثابت نہیں ہے میوزک ورڈ، ثابت تو نہیں ہے میوزک ورڈ، لیکن اس کی تفسیر میں دیکھنا نا کیا ہے، تو قرآن سے یہ بھی ثابت نہیں ہے کہ چہرے کا پردہ کرنا ہے، یا مطلب چہرے کا پردہ فرض ہے کہ نہیں، لیکن جو الا ما ظہر منہا قرآن میں آ گیا اس کے، پھر جو ابن مسعود رضی اللہ عنہ وہ بولتے ہیں اس سے مراد ہے کپڑے، لیکن ابن عباس بولتے ہیں اس سے مراد ہے چہرہ اور ہاتھ، یعنی کہ وہ کھول سکتا ہے انسان، تو قرآن کی نص سے اگر کوئی چیز ثابت نہیں ہے، لیکن دیکھنا نا صحابہ نے تشریح کیسے کیا ہے، تو صحابی غالباً ابن مسعود کی تشریح ہے نا یہ، اس کے بارے میں اس سے میوزک مراد ہے، ابن مسعود بولتا ہے اس کے بارے میں، یہ تو سوچنا ہے نا۔ اچھا یہی تو مسئلہ ہے نا، ہمیں اپنے فہم کو مقید کرنا ہے اسلاف کے فہم کے ساتھ، جیسے ہمیں صحابہ نے سمجھا ہے قرآن حدیث کو، ہمیں ویسے سمجھنا ہے، اگر میں بولتا ہوں تفسیر، میں کیا اپنی تفسیر بولتا ہوں، نہیں میں نے بھی سلف کی تفسیر پڑھی ہے، مطلب میں دیکھتا ہوں، میں کوشش کرتا ہوں جو امہات تفسیر ہے میں ان سے ہی پڑھوں، تو ہمیں کوشش کریں گے ہم دیکھیں گے اسلاف سے ہی کیا ہمیں اثر ملتا، تفسیر ملتی ہے، نہ کہ ہم خود سے اپنی اپنی تفسیریں بنائیں گے چیزوں کی، وہ بھی ٹھیک ہے، تفسیر بل رائے بھی ہے، لیکن اس کے اپنے شروط ہوتے ہیں جو پڑھنے پڑتے ہیں۔ اچھا یہ ہو گیا، اس کے بعد ان رسولنا رسول، یہ ہم نے کہا۔ اچھا هو الذی یسیرکم فی البحر، وہ ذات ایسی ہے جس نے تمہارے اندر یہ صلاحیت پیدا کی ہے کہ تم سمندر کے اندر سیر کرتے ہو، یعنی کہ کشتی کے ذریعے سے، جس میں ہوائی ہے نا، وہ جرائن جس میں ہوائیں بہہ جاتی ہے اور ہوا سے پھر کشتی آگے چل جاتی ہے۔ تفسیر کون سی ہے، وہ ہے نا یہی مطلب تفسیر طبری ہے، تفسیر بغوی ہے، تفسیر خازن، تفسیر ابن کثیر، یہ سب تفاسیر جو ہے امہات، جو تفسیر کی جو مائع ہے، جو اصلی مصادر، اصلی سورسز جو ہے، اور ہر تفسیر میں اپنی اپنی خصوصیت ہوتی ہے۔ اچھا یہ ہو گیا، هو الذی یسیرکم فی البر والبحر، وہ ذات نے تمہیں یہ صلاحیت دی ہے کہ تم زمین اور سمندر کے اندر سیر کرتے ہو، زمین کے اندر پیدل اور سمندر کے اندر کشتی کے ذریعے سے، یا جو انسان نے باقی بنا دیا ٹرانسپورٹ اپنی صلاحیت سے، وہ صلاحیت اس کو اللہ نہیں دی ہے، ظاہر سی بات ہے، اس کو ہم بولتے ہیں استعمار، قرآن میں آ گیا وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا، اللہ نے تمہیں استعمار دیا زمین کے اندر، یعنی کہ تمہارے اندر وہ استعداد، وہ صلاحیت ہے، وہ کیپیبلٹیز ہے، جینیٹیکلی پریڈسپوزنڈ اندر سے تمہارے اندر انسٹنکٹ ہے کہ تمہیں پتہ ہوتی ہے مجھے کیا کرنا ہے، انسان نے ایگریکلچر کر دیا، انسان نے انوینشنس کر دیا، کیوں، یہ سب جینز میں اندر سے ہے، یہ سب پروگرامڈ ہے آلریڈی سارا کچھ اندر سے۔ اچھا جیسے امام ابن کثیر رحمہ اللہ کے شافعی کے مقلد تھے، تو تکلیف کے قائل ہے، وہ تو صحیح بات ہے، مطلب جتنے بھی پرانے امام ہیں وہ تو کسی نہ کسی کو فالو کرتے ہی ہے، مطلب فقہ کو، جیسے ہم بولیں گے امام جیسے ابن حجر، وہ بھی شافعی تھے، یا جو ہے جیسے ہم بولیں گے مثال کے طور پہ ابن تیمیہ، ابن القیم، وہ حنابلہ میں سے تھے، یا جیسے ابو جعفر طحاوی حنفی تھے، ہاں وہ صحیح بات ہے، تو اجتہادی مسائل میں تو ہر کوئی تقلید ہی کرتا ہے نا، وہاں پہ کون کرتا ہے تحقیق، اجتہادی مسائل مطلب ہو گیا جہاں پہ گنجائش ہوتی ہے چیزوں کے بارے میں، جہاں پہ مجتہدین اجتہاد بھی کرتے ہیں، اسٹل لگتا ہے کہ دلائل وہاں سے بھی یہاں سے بھی ہے، تو وہاں پہ کسی ایک مسئلے کو فالو کرنے میں حرج نہیں ہے، تو کسی ایک مسئلے کو پڑھنے میں حرج نہیں ہے، اجتہادی مسائل میں کسی ایک مسئلے کو فالو کرنے میں حرج نہیں ہے، لیکن مسئلہ تقلید جامد نہیں کرنی ہے، بلائنڈ فالوئنگ، آنکھیں بند کرنی ہے، حدیث بھی آ رہا ہے، سری کو نس آ رہا ہے، ایکسپلیسڈ ایویڈنس آ رہی ہے، حدیث سیدھے آ رہا ہے، انسان بول رہا ہے مجھے نہیں ماننا ہے، یہ تو بڑا خطرناک مسئلہ ہے نا، اس کو فرق کرنا ہے تقلید جامد کو تقلید غیر جامد سے۔
एक तो क्या है, मतलब एब्सोल्यूट ब्लाइंड फॉलोइंग, वो हराम है। बाकी ब्लाइंड फॉलोइंग हर कोई इंसान करते हो। मिसाल के तौर पे मैं पढ़ रहा हूँ, हुआ का मतलब क्या, वो ठीक है। अब हुआ का मतलब वो कैसे है, मैंने ये पढ़ा है, ग्रामर किताब में पढ़ा है। अब इसके अंदर भी बहस होगा अंदर से, वो बहस मैंने नहीं पढ़ा होगा, तो उस बहस के पीछे एविडेंस क्या होगा, इतना कौन पढ़ता है, इम्पॉसिबल है। तो किसी हद तक इंसान बाउंड्री रहता है उलमा के साथ, उसको बोलते तकलीद गैर जामिद, वो तो करनी ही होती है, वो तो लाजिमन इंसान ला महाला हतमी तौर पे इनएविटेबली वो करता ही करता है इंसान है, उससे कोई फरार पॉसिबल नहीं है उस चीज़ से। तो वही चीज़ से मुराद है। जैसे मैं भी इज्तिहादी मसाइल में हम बलीफी को तरजीह देता हूँ, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है वो मसाइल पढ़ना, वो हमारे बस की बात नहीं है। इब्न उसैमीन तकलीद को नाजायज़ कहते हो कि, हाँ वो है ना, उधर से तकलीद जामिद मुराद होती है, ना कि गैर जामिद। वो तो बोलते हैं, इब्न उसैमीन अपनी किताब में बोलते हैं वो उक़ल्लिदु इब्न तैमिया, मैं यहाँ पे तकलीद करता हूँ इब्न तैमिया की, वहाँ मुराद है क्या, तकलीद गैर जामिद। अच्छा ये हो गया ये चीज़, हत्ता इज़ा कुंतुम फिल फुल्की, यहाँ तक कि जब तुम होते हो किश्तियों के अंदर, ठीक है। वजरैन बिहिम बिरीहिन, और तेजी के साथ, स्पीड के साथ आ जाती है क्या, हवाएं आ जाती है तय्यबतिन, जो अच्छी हवाएं होती है, जिन हवाओं से किश्ती चल जाती है ना, हवाओं से ही चल जाती है। वह फरिहू बिहा, हवाओं से उसको अच्छा फ्लो मिल जाता है, वो फरिहू बिहा, तुम इससे खुश हो जाते हो। लेकिन इसके बाद क्या होता है, जाअतहा रिहुन आसिफुन, इसके बाद एक खतरनाक तेज हवा आ जाती है, जो सख्त हवा होती है, जो मतलब समंदर के अंदर तलातुन खेज मौजें आ जाती है। आसिफ जो स्टॉर्मी होता है, आसिफ बोलते हैं विंड को, खतरनाक विंड को, तेज विंड को। वजाअहुमुल मौज, और उसके बाद लहरें आ जाती है, मिन कुल्ली मकान, हर मकान से, हर साइड से लहरें आ जाती है। वज़न्नु अन्नहुम उहीत बिहिम, और वो गुमान करते मुशरिकीन, बस हमारा अहाता हो गया, हर साइड से लहरें दिख रही है। या कुरान में आ गई है, पहाड़ों की तरह लहरें आ जाती है। तो उस मौके पे मुशरिकीन सिर्फ अल्लाह को पुकारते हैं, बोलते हैं अभी, अभी हमें कोई नहीं बचा सकता है, दावुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, वो अल्लाह को पुकार के अल्लाह के लिए अपना दीन खालिस करते हैं। वो मतलब खालिस एतकाद के साथ अल्लाह को ही पुकारते हैं, और बोलते हैं लइन अंजैतना मिन हादी, ए अल्लाह अगर तू हमें इससे बचाएगा, लनकूनन्न मिन शाकिरीन, तो हम बन जाएंगे शुक्रगुजार, शुक्रगुजारों के अंदर से। ठीक है। अच्छा एक और बात देखिए आप यहाँ पे, मुझे एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ बोलनी थी, मैं भूल गया, लेकिन हाँ, इक्रिमा बिन अबी जहल जो था ना, अबू जहल का जो बेटा था, उसने इस्लाम कबूल कैसे किया, जब फतेह मक्का हो गया वो भाग गया, फिर वो सवार हो गया किश्ती में, तूफान आ गया, जो जहाज का मल्लाह था ना, मल्लाह मतलब जो सेलर होता है, उसने कहा अभी तुम्हें कोई नहीं बचा सकता है, सिर्फ अल्लाह बचा सकता है, जाओ अल्लाह को पुकारो। फिर उसने, इक्रिमा बिन अबी जहल ने सोचा, रजी अल्लाह ने सोचा कि अगर अल्लाह ताला बचाता है हमें समंदर में, वही तो वो ज़ात है जो हमें खुशकी में भी बचा सकती है, तो मैं क्यों गैर अल्लाह को निदा देता हूँ। और यही तो मुझे बोलता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि तुम सिर्फ एक अल्लाह को पुकारो, और उसने इसी बुनियाद पे इस्लाम कबूल कर दिया। तो साबित क्या होता है, तौहीद इंसानी फितरत की आवाज़ है, इंसानी फितरत के साथ पाइवस्त है तौहीद, इसके अंदर इसका जज्बा वदीअत कर दिया गया है, तौहीद का जज्बा दिल के अंदर जम गया है। लेकिन इंसान इसके खिलाफ काम करता है, और जो भी खिलाफ फितरत जाता है, वो उसका ठिकाना हमेशा गुमराही ही होता है। अक्सर जब उलमा ने अरब से सवाल होता है तो उन्हें कहा जाता है कि आप अगर तुम चाहते थे किसी को, इंशाल्लाह आप मुझे करें डीएम, मैं आपको बोलता हूँ अच्छे से इस बारे में, ठीक है। टाइम हो गया वैसे।